کپڑے کو اتار لی، ماں کے پاس گئے، ماں نے کمبل دیا، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک تہمت بنایا، ایک دن کرتا بنایا، روڑ لیا، مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کونے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں کون ہو، کیا نام ہے؟ کہ عبد العزہ، عزہ، فقیر ہوں، مسافر ہوں، مشتاق جمال، آپ کا جمال کا مشتاق لے کر آپ کی بارگاہ میں ہدایت دینے کے لیے حاضر ہوا، تاکہ ہدایت مل جائے، اسلام کی دولت حاصل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس مسجد میں رہا کرو، یہی قرآن سیکھا کرو۔ اب بڑے شوق سے قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کو بھی شوق نہیں ہے، نہ سننے کا شوق ہے نہ پڑھنے کا شوق ہے، بڑے شوق سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ذرا بلند آواز سے اپنی محبت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول یہ عربی ہے، دیہاتی ہے، اس سے کہیں ذرا قرآن آہستہ پڑھے، نماز میں خلل باقی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو چھوڑو، یہ اسلام کی خاطر سب کو چھوڑ کے آ گیا، اس کو اسی حالت میں رہنے دو، یہ اسلام کے لیے سب کو چھوڑ گیا، جیسے پڑھتا ہے پڑھنے۔ تبوک کا موقع آ گیا، تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ شہادت عطا فرمائے۔ کیا فرمائے؟ شہادت کی موت دے دے۔ حضور نے فرمایا سامنے درخت لگا ہے، اس سے چھلکا اتار کے لے آؤ، درخت کا چھلکا اتار کے لائے، حضور نے بازو میں باندھا، کہا مولا اس پر کفار پر اس کا حکم حرام کرتا ہوں، یعنی کسی کافر کے ہاتھ اس کو موت مت دینا۔ بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میں شہادت مانگ رہا ہوں، آپ یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کسی کافر ہاتھ سے موت نہ دینا۔ حضور نے فرمایا نیت صحیح ہے نا، جب نیت سچی ہے بخار کی حالت میں موت آ گئی، شہادت بڑوں کو مل جائے۔ زبان حق سے حق نکل گیا، زبان حق سے، سارے بولو زبان حق سے حق نکل گیا۔ رات کا ٹائم میں بخار ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، فرمایا نا بخار نہیں موت آئی۔ پھر کیسا نصیب تھا؟ ابو ہریرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ دی ہے جس کی روشنی کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم لہر میں اتار رہے ہیں، حضور خود نظر انور میں اینٹیں لگا رہے ہیں۔ جب تدفین ہو گئی ہاتھ اٹھا دیے، مولا شام تک میں اس پر راضی تھا، تو بھی راضی ہوگا۔ جب یہ دعا سنی ساتھ پڑے جب عبداللہ بن مسعود کہتے کاش یہ قبر میری ہوتی، حضور یہ دعا مجھے دے رہے ہوتے۔ بات ختم، بات کیا ہو گئی؟ ختم۔ لیکن ہماری یہ درس ہے کہ ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے، زندگی اس انداز میں گزارے جب قبر میں جائے حضور کہنے والا میں راضی تو نہیں راضی ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب حضور فرماتے کہ مولا میں راضی تو نہیں راضی ہوگا، رب کا وعدہ جس سے میرا محبوب راضی ہوگا میں بھی راضی ہوگا۔ تو حق حضور نے پہلا حق سکھایا اللہ کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے ساتھ بولو بھائی، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک، یہ اللہ کا توحید اور محبت، یہ اللہ کا حق میں سے، اللہ کو ایک مانا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ حضور نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، اس سے محبت کرو۔ اور اللہ سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک چرواہا ہے، کہ اے اللہ تو مجھے مل جائے، چلیے بستر لگاؤں تو مل جائے، چلیے روٹیاں بناؤں، روٹی روٹیاں کھلاؤں، تیری کمیاں کروں، تجھے تیرے موزے سی کر تجھے دوں، چلیے بستر لگاؤں، تجھے دودھ اور دہی کھلاؤں، یہ باتیں کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس سے کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟
اللہ کے لیے جسم، اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے پینا، یہ تو کفر ہے، شرک ہے. یعنی اللہ کے چیز سے پاک ہے. کہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا مالک ناراض ہو گیا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، نکل گیا جنگلوں میں. وہی آتی ہے، اے پیارے موسیٰ آپ مخلوق کو مجھ سے ملانے گئے اور اسے دور کرنے نہیں گئے. آپ کا کام ہے جو مجھ سے دور ہے انہیں میرے قریب کرو. آپ جو میرے قریب اس سے بھی دور کر رہے ہو. عقل والوں کے عذاب کچھ اور ہوتے ہیں، عاشقوں کے لیے عذاب کچھ اور ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نکلے تلاش میں، مل گیا بھائی. فرمایا اللہ جو تیرا جی چاہتا ہے اے رب اس سے راضی ہے. جب واہ بھی اللہ سے محبت کر رہا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اس سے اگر تجھے معلوم زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ سے محبت جو فطری شے ہر کوئی محبت کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ چلی کہ محبت اللہ سے ہر ایک کے اندر موجود ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت سے بڑھانے کی استعداد ہے، ایک قوت ہے جو اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے. جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ رب کو مانتا ہے. ایک مطلب یہ ہے ہر فہم اللہ جو ہر بداری اور مجسانی اور نصرانی پیدا ہوتی نہ کوئی مجوسی ہے، نہ کوئی نصرانی ہے، نہ کوئی یہودی ہے. ہر کوئی فطرت سے پیدا ہوا. ماں باپ چاہے تو یہودی بنا دے، چاہے تو مجوسی بنائے، چاہے تو نصرانی بنا دے. اسی طرح ہر کوئی برا نہیں پیدا ہوتا. یہ ماں باپ ہے، چاہے اچھا بنا دے چاہے برا بنا دے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر کوئی فطرت پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس بچے کو کیا بناتے ہیں. پچھلے دن میں ختم پہ گیا تھا اور امام صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ نہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو فلاں نے خراب کر دیا، ہمارے بچے کو فلاں نے خراب. بھائی اس نے جو خراب کیا بچہ آپ کا اس نے کیسے خراب کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بچے کو ٹائم نہیں دیا، آپ نے بچے کو ہاتھ چھوڑ دیا. ماں باپ کا ٹائم نہ تھا، وہ باہر جا کے بیٹھنے لگ گیا، نشیوں کے بعد بیٹھا نشی بن گیا، گاڑی دینے والے کے ساتھ بیٹھے گا گاڑی دینے والا مان گیا. اصول میں لوگ کر گیا، اصول کا ماں باپ کو بنائیں جنہوں ماں کو ٹائم نہیں دیا. پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ چاہے اچھا بنائیں چاہے برا بنائیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ماں کی. ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ زور سے کہہ دو. اچھا یہ پنکھا بنانے والا بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. یہ مائک بنانے والا بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. وہ ہمیں جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ساتھ بتاتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ساتھ وہ کچھ اصول بھی بتاتے ہیں. اور بڑی مشینریوں کے ساتھ انجینئر بھی آتا ہے بھائی اس کو کیسے استعمال کرنا. ایسا ہی ہوتا ہے جو مشینری بناتا ہے چیز بناتا ہے اسے پتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. مجھے اور آپ کو رب نے بنایا وہ بہتر جانتا ہے تو ہمیں کیسے چلانا ہے. پھر اس نے تفصیل کر دی. ماں کی ذمہ داری یہ ہے، باپ کی ذمہ داری یہ ہے. جو ذمہ داری اس نے دے دی وہی ذمہ داری ہے. اس کے مطابق اگر ہم نظام چلاتے رہیں گے، ماں کی ذمہ داری ہے باہر جا کر کما کر لانا، ماں کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا. یہی بات شریعت یہ کہتی ہے. عورت گھر سے باہر، عورت گھر کے اندر رہ کے اندر کے نظام کو دیکھے گی. شوہر باہر کما کے لائے گا کھلائے گا. تو جب اگر ماں خود ہی پڑھی نہ ہوگی، ماں خود ہی دین کی تعلیم سے محروم ہوگی، تو جو مائیں خود دین کی تعلیم سے محروم ہیں، یوں سمجھو جن ماؤں کی گودیں قرآن کی تلاوتوں سے خالی ہیں، جن ماؤں کی گودیں نمازوں سے خالی ہیں، جن ماؤں کی گودیں روزوں سے خالی ہیں، جن ماؤں کی گودیں حیا سے خالی ہیں، وہ بنجر زمین کی طرح ہے. بنجر زمین سے گھاس پھوس توڑ سکتا ہے، پھول نہیں توڑ سکتا. پھول اگانے ہیں تو وہ بنجر زمین نہیں پھر سفید زمین لینی ہوگی. اور وہ کون ہوگا؟ وہ ماں ہوگی جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، جو نماز پڑھنے والی ہوگی، جو اللہ کے رسول کو پابند کرنے والی ہوگی. لیکن المیہ ہمارا بھی یہ ہے، مردوں کے لیے تو محافل کا اہتمام کر لیتے ہیں، عورتوں کے لیے ہم بھی نہیں کرتے.
اتنی پتہ نہیں، میرے اس مسجد میں کافی محفلیں ہوئی ہیں، ربیع الاول شریف میں بھی 2-3 تو محرم میں بھی ہوئی ہیں، ابھی کی اس میں ATI کہتا ہے کہ 5ویں 3ری 4تھی محفل ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ خواتین کی کوئی بھی محفل نہیں ہو، نہ گھر میں ہم انتظام کرتے ہیں، لوگوں کو کیسا پلیٹ فارم دیتے ہیں، تو پھر ذمہ دار تو ہم ہوں گے جب ان کو موقع ہی نہیں دیا تعلیم کا، دین کی طرف لانے کو مواقع ہی نہیں دیے۔ اتنی 6 محافل میں سے اگر 1-2 خواتین کی رکھ دی جاتی، ان کو ضروری مسائل سے آگاہ کر دیا جاتا، ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا جاتا، اور یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا، تو شاید ہمارے گھروں میں انقلاب آ جاتا۔ نہ گھر میں انتظام کیا، نہ مساجد میں اہتمام کیا، نہ کہیں اور کے لیے دین سیکھنے کا اہتمام کیا۔ جب دین سکھایا ہی نہیں، جس ماں کی گود خود دین سے خالی ہے، وہ آگے بچوں کی تربیت کیسے کرے؟ اس لیے ابھی اس پر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں توجہ دینی خواتین کے لیے ضرور اہتمام کرنا چاہیے جب ان کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملے۔ پہلی بات۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ پتہ چلی، اگر رب کی محبت ہے تو بظاہر گناہ بھی قبول ہے۔ بظاہر بولو بھائی، بظاہر جو گناہ ہیں وہ بھی قبول ہیں۔ رب کی محبت نہیں تو بظاہر حسنات ہے وہ بھی مردود ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اب اس تروائے کے جو جملے ہیں وہ کیا ہے؟ گناہ ہے نا۔ اللہ کے لیے جسم ہے، اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے بستر، اللہ کے لیے جوتے، یہ گناہ ہے نا، گناہ ہے نا، لیکن اللہ کو قبول ہے، اللہ کی محبت ہے۔ بظاہر گناہ ہے لیکن قبول کر لیے۔ منافق بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، خالد بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، کیا مقبول نہیں؟ تو تمہارے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت ہو بظاہر صحیح سی بات بھی قبول ہے، محبت ہو جو دیکھی ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ ایک بات۔ تیسری بات یہ، ہماری عبادات بھی اس چرواہے کے الفاظ کی طرح ٹوٹی پھوٹی ہیں، وہ کرم کرے تو قبول کر لے، ورنہ اس کی شان کے لائق ہماری عبادات ہیں۔ صحیح، اس باقی بات کروں گا۔ تو اللہ کے حقوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادات میں سب سے اہم ہے نماز۔ کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر بولو کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یہ آیت مبارکہ جہاں آئی ہے، اس سے پہلے جب قرآن پڑھے تو نکاح اور طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر معاملات، نکاح طلاق، یعنی نکاح کی بات ہوتے ہوتے طلاق کی بات کرتے کرتے پھر قرآن نے نماز کی بات کی، نماز کے بعد پھر اسی مسائل کو ذکر کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ معاملات کی اصلاح ہو رہی ہے قلب سے۔ جب قلب صحیح ہوگا تو معاملات صحیح چلیں گے، اور قلب کی اصلاحیت نماز سے جب اللہ نبی بہران حاضر کی نیت سے آئے گا، سوچے گا آدم الحاکمین کی بہران جاؤ، کسی کا حق ہے تو نہیں کہا، کسی کو ظلم کر کے تو نہیں کہا۔ جب یہ تصور نماز کو قائم کر لیں گے، نماز کا کام نہیں ہے آئے ہوئے توجہ، نماز کا تصور یہ ہے کہ آدم الحاکمین کی بہران حاضر ہونے کا وقت آ گیا۔ دیکھو اس مالک کی نافرمانی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی کا ظلم تو نہیں کیا، اگر کیا ہے تو رب کی بہران میں جواب کیسے جا کے خالی ہوگا؟ جب اس تصور سے نمازیں پڑھیں گے تو پھر ہماری اصلاح ہوگی۔ اور اگر ظلم کیا، 10 جو کے برابر بھی کسی کا حق کھایا، قیامت والے دن 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ کتنی؟ ہوئی نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ اگر 700 ہوئی پھر کیا کریں گے؟ اس لیے، اور جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ اپنے نفس کا حق بھی مار رہا ہے، اللہ کا حق بھی چھوڑ رہا ہے، رسول اللہ کا حق بھی چھوڑ رہا ہے، اور صالحین کا حق بھی چھوڑ رہا ہے۔ نماز چھوڑنے والا 4 حق چھوڑ رہا ہے، اپنے نفس کا بھی، اللہ کا بھی، رسول اللہ کا بھی، اور صالحین کا بھی۔ وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب نماز کے اندر پڑھے گا، رسول اللہ کا سلام بھی ہے، رسول اللہ کا رحمت بھی ہے، اور رسول اللہ کا برکت بھی ہے، صالحین کے لیے دعا بھی ہے۔ جب نماز چھوڑ جائے، اللہ حکم کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اپنے نفس سے گناہ کروا کے اپنے نفس کا حق بھی مان رہا ہے، اور گناہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صالحین کا حق بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے۔
اتنے حق چھوڑ رہا تھا نماز پڑھنے والا کہ جب حق ہے مومن کا، بیمار ہو جائے تو عادت کرو، مر جائے تو جنازہ پڑھو، دعوت دے تو قبول کرو، چھینک آئے تو جواب دو یا رحم کر دو۔ اور اتنا حق ہے، ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ کسی کے بعد چھینک آئی کسی کو، جیسے اب بیٹھے ہیں، اس نے کہا الحمدللہ، اور ساتھ بیٹھنے والے نے یرحمک اللہ نہ کہا۔ قیامت والے دن وہ بندہ کہے گا مولا میرا مجھے حق دلوا۔ حق کیا ہے؟ میں میرے بھائی کے پاس بیٹھا تھا، مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہا، میرا حق بنتا رہا ہے، یرحمک اللہ کہے گا، اس نے یہ نہیں کہا میرا اللہ مجھے یہ بھی میرا حق دلوا۔ ذرا بڑے بڑے حق کھانے والے ہیں، یہ تو اتنا حق بھی معاف نہیں ہے، یہ بھی دلانا پڑے گا، رب کی برکات ہے، آج نہیں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو پہلا حق اللہ کا ہے، پہلا حق کو کس کا ہے؟ ایک ماننا، اس سے محبت کرنی ہے، پھر رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے بعد پھر والدین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے حکم کر دیا، فیصلہ کر دیا، اللہ کی عبادت کرو، والدین کا ساتھ احسان کرو، یعنی نماز پڑھنے کے بعد والدین کے لیے دعا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کرو۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازیں ادا کرنی اور 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کرنی، نمازیں پڑھنی، رب کا حق ادا کر لیا، 5 ہم دعا کرنی، والدین کا ادا کرنی، اللہ سے محبت۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے رابعہ بصری نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے؟ کیا سخاوت کیا ہے؟ ان کا سخاوت کی تعریف دنیا والے کرتے ہیں، ایک آخرت والے کرتے ہیں۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال رب کے نام پہ خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اور دنیا والے کہتے ہیں مال کے ساتھ اپنی جان بھی رب کے نام پہ قربان، یہ سخاوت ہے۔ فرمایا سخاوت کی تعریف ہم نے غلط کی ہے، اب سے خطا ہو گئی ہے، سخاوت کی تعریف یہ نہیں ہے۔ سفیان ثوری نے پوچھا کہ سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ کہا سخاوت کی تعریف یہ ہے رب کی عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، نہ کہ بدلے کے بارے میں کرو کہ جنت ملے گی، دوزخ سے بچے گے، اس لیے عبادت نہ کرو، رب کی عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں رب سے محبت ہے، رب کی بات اس لیے کرو کہ تمہیں رب سے محبت ہے، یہ ہے سخاوت، اس لیے عبادت کرو کہ جنت ملے گی۔ اگرچہ جنت مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، جہنم سے پناہ مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن رابعہ بصری کہتی ہے نہیں، اس لیے عبادت کرنی تو کیا کرنی کہ جنت مل جائے گی، دوزخ بن جائیں گے، کرو اس لیے ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک حق سمجھا جائے۔ اب آخری بات، اولاد حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے فرائض سکھائے جائیں، واجبات سکھائے جائیں، اولاد پہ نظر رکھی جائے، حرام کام تو نہیں کرتے، کہ گناہوں سے نہیں پڑی ہوئی، اور گناہ کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے تو اس پر سختی کی جائے، اور اولاد کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے طریقے بنائے جائیں۔ بزرگ تھے، جب بھی اس بچے کو سوال کرتے تو کہتے تھے اللہ سے مانگو، کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگو۔ چھت جگہ سراغ کرنا کرو، کہتے بھائی جاؤ اللہ سے مانگو، سجدہ کرو، اوپر سے چیز ڈال دیا کرتے تھے۔ بچوں سے کہا رب سے مانگو، اور چھت کر کے سراغ سے چیز ڈال دیا کرتے تھے تاکہ میری اولاد کا دور خالق سے مضبوط ہو جائے، رب سے مضبوط ہو جائے۔ دیتے خود تھے، لیکن یہ تصور بٹھایا کہ میں ہی نہیں دے رہا، رب دے رہا۔ یہ اولاد کے اندر تصور قائم کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلے ہمارے اندر یہ تصور ہوگا۔ آخری حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد اولاد کے لیے۔ جب توجہ فرمائیے گا، میں ایسے ہوں، میری مثال ایسے ہے جیسے والد اولاد کے لیے۔ وَعَلِّمُكُمْ، فرمایا میں تمہیں کچھ سکھاؤں گا۔ سکھایا کیا؟ اذا آتیتم الغائط، جب قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنی، 3 پتھر استعمال کرنے، ہڈی استعمال نہیں کرنی، لیڈ استعمال نہیں کرنی،
اور سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ حدیث کا مفہوم یہ آگے سمجھ میں، یعنی اس حدیث میں حضور نے استنجا کے آداب سکھائے۔ فرمایا کیا ہے؟ میں ایسے ہوں جیسے، کیسے سارے بولو نا، والدین بیٹھے ہو نا، کچھ بچے ہوں گے، کیا جیسے باپ اولاد کے لیے، والد اولاد کے لیے، اور سکھا کیا رہے استنجا کے، بولو بھائی، استنجا کے آداب۔ گویا بتانا یہ مقصود تھا کہ اولاد استنجا کے آداب تک سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو استنجا کے آداب تک سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور میں پہلے کہتا ہوں یہ ذمہ داری ماں نبھا سکتی ہے، اور اگر ماں کو ہم نے دین سے دور رکھا، ماں نے بھی اہتمام نہ کیا، تو پھر ذمہ دار ہم ہوں گے۔ آخری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے۔ یہ پہلے میں ایک بار یہ بات عرض کی تھی، ایک بات عرض کرنے لگا، اور یہ بات میں نے کس کے حوالے سے کی تھی یہ بھی آپ کو بتا چکا تھا، اور آپ کو یاد ہو جو وہاں بیٹھ کے میں نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، یعنی دائیں سیدھا ہاتھ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناک صاف کرنی ہے، استنجا کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لینی ہے، تو بھی سیدھے ہاتھ سے۔ حضور کا حکم بھی ہے، حضور کا طریقہ بھی ہے، کسی کو چیز لینی ہے تو بھی آپ بولیں کیا کرنا ہے، اور دینی ہے تو بھی عادت بنا لو، حضور کی سنت سمجھ کر، حکم سمجھ کر، اس کو بنا لو عادت۔ کسی کو چیز پکڑانی ہے تو بھی سیدھے ہاتھ سے، لینی ہے تو بھی حضور کا حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر عادت بنا لیں گے۔ اور یہ تو سن لگا ہے کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیابی کی نشانی ہوگی، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ ناکامی کی نشانی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ عادت بنا لو، عادت بنی ہوگی، کب بھی کوئی چیز لینی ہے ہاتھ دائیں آگے کرنا ہے، جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا عادت بنی ہوگی، اگر دائیں ہاتھ اٹھ گیا اللہ فرمائے گا میرے بندے نے دائیں ہاتھ آگے کر دیا، اس کا نام آگا دائیں ہاتھ نہیں دے دو۔ یہی کامیابی کی علامت، حضور کی سنت کامیابی کی علامت بن جائے گی۔ جس کا بچہ نعت پڑھتا ہے، ایک بچہ گانا گاتا ہے اور ایک نعت پڑھتا ہے، اس میں اچھا کون سا ہے؟ بارے بولو اچھا کون سا ہے؟ نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ حضور کی تعریف۔ تعریف لکھنے والا کون ہے؟ کوئی عالم ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی خطب ہوگا۔ تعریف حضور کی ہے لیکن کلام غیر نبی کا ہے، ایسا ہی۔ لیکن اگر کسی کا بچہ حدیث سنا رہا ہے اب وہ افضل ہوگا یا نعت پڑھنے والا افضل ہوگا؟ بولو کیونکہ حدیث رسول اللہ کا کلام۔ پھر جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ افضل ہوگا یا نہیں؟ تو اس لیے ہم اولاد کو قرآن سکھائے، اولاد کو حدیث سکھائے، نعت بھی سکھائے، حمد بھی سکھائے، لیکن جو چیز افضل ہے وہ سکھائے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اگر گھروں میں بچوں کو بتائیں اور ماحول بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ محافل کا اہتمام ضرور کریں، لیکن کبھی کبھی خواتین کا بھی سوچیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور وہی دین سے معلوم ہے۔ جب ماں ہی دین سے معلوم ہوگی تو پھر تربیت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اتنی محفلوں میں اگر مہینے دو مہینے بعد خواتین کا، لیکن اس میں بھی کوئی محفل کا مطلب یہ کوئی کام کی بات ہو، ان کو مسئولین مسائل سکھائے جائے۔ ایک الحمدللہ پچھلے ہفتے میں ہم نے 1.5 گھنٹے کی محفل کی ہے جامعہ حنفیہ مسجد میں، 10:27 میں شروع کیے، ٹھیک 12 بجے محفل ختم، اور باقاعدہ جمعے کا اہتمام ہو گیا وہاں حنفیہ بریلویہ مسجد میں، باقاعدہ بار سیڑھیاں بنا کر جمعے کے پہلا جمعہ خواتین نے پڑھا ہے۔ یہاں مجھے نہیں پتا جگہ ہے یا نہیں، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، تو کوشش کریں کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے محافل کا اہتمام کریں، خرچے نہ کریں۔ خرچے آپ سے کون کہہ رہا نہ بنائیں لنگر، کون کہتا آپ لنگر بنائیں، بس اہتمام کریں، خواتین کو جمع کریں، اچھی عالمہ بلا لیں جو ان کو کے ضروری مسائل سکھائے، ان کی ذمہ داریاں بتائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ 8-10 محفلیں مردوں کی تو کر لی، لنگر بھی کھلا لیا، اگر 2-4 خواتین کی بھی کر لی جاتی، ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کی جاتا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ اور ساتھ یہ نعت کی محفلیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تقریریں بھی کرتے رہتی ہیں، کبھی کبھی قرآن کی محفل بھی رکھا کریں،
اس میں صرف قرآن پڑھا جائے، اس میں بولو بھائی، اچھے قرآن پڑھنے والے 5-6 بندے بلا لو، صرف 1 گھنٹے کی محفل کرو، صرف قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ اتنا اچھا قرآن پڑھا گیا لیکن ذوق شوق نہیں ہے۔ جب ذوق شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جب قرآن کی محفلوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ بھی میری گزارش ہے، اگر اچھی لگے تو پسند آئے تو قبول کر لینا، نہ تو جس کی قسمت اللہ وہی قبول کر لے گا۔ کہ قرآن کی محفل بھی ہونی چاہیے، اس میں 1 گھنٹہ، مثلا آج نماز 7:15 تھی، 7:40 پہ اگر محفل شروع ہو 8:40 پہ ختم، نماز مسجد میں پڑھیں، جب محفل ہو باجماعت نماز پڑھیں، اور جو قرات کرنے والے ہیں محفل جو بھی ہے وہ بھی نماز جہاں کے پڑھیں، نماز کے فوراً بعد محفل شروع ہو، 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور اگر محفل قرآن کی ہو، ساتھ قرآن پڑھنے والا اس کا ترجمہ بھی کر دے کہ بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ تو میری امید ہے دوست صاحب بیٹھے، بزرگ بیٹھے، میری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے، اچھی لگیں گی، کر لیں گے تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، میری بن جائے گا۔ اللہ مجھ کو آپ سے مجھے سب کو توبہ کر کے حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو اللہ اپنے نبی کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتیاں اور ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوست صاحب نے اہتمام کیا اللہ ان کی اس کوشش کو قابل شکر۔ آمین۔ سلام کے لیے کھڑے